الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب محبت سے ذوق و شوق سے درشی پڑھ لیں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، بیت اللہ کے اولین معمار اور بیت اللہ کے پہلے بانی ابو الانبیاء جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرماتے وقت متعدد دعائیں اللہ رب العزت کے حضور مانگیں. تعمیر بیت اللہ کے وقت خلیل اللہ کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں. ان دعاؤں کی تفصیلات اور ان دعاؤں میں جو حکمتیں اور ان دعاؤں میں جو اسباق سکھائے گئے ہیں وہ تو میرا عنوان اور موضوع نہیں ہے. صرف اشارہ اور محض ان دعاؤں کا ایک مختصر حصہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ العزیز اپنے موضوع کے مطابق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ کے وقت مانگی ہوئی دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے رب البیت، اس گھر کے مالک، اس گھر کے رب، میں خلیل اس گھر کے تعمیر کے وقت یہ دعا کرتا ہوں کہ اس گھر کو یہ شان عظمت، اس گھر کو یہ شان، اس گھر کو یہ عظمت، اس گھر کو یہ مقام اور اس گھر کو یہ محبوبیت عطا فرما. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہ لوگوں کے دل بے اختیار اس گھر کی طرف کھینچتے چلے آئیں. اس گھر کو یہ مقبولیت، یہ محبوبیت،
یہ مرغوبیت عطا فرما دے، افئدۃ من الناس تہوی الیہم، دنیا جہان سے لوگ کشاں کشاں کھینچتے کھینچتے اس گھر کی طرف آ جائیں۔ اور اگلی بات سنیں، رب البیت، اس گھر کے مالک نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں جو کچھ فرمایا وہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ اے ابراہیم، ہم اس گھر کو ایسی محبوبیت، اس گھر کو ایسی مرغوبیت عطا فرمائیں گے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اے اس گھر کے بانی، اے میرے گھر کے معمار، تیری بنائی ہوئی اس بلڈنگ کو، اس کوٹھے کو ایسی محبوبیت عطا کی جائے گی، لوگ پیدل چلے آئیں گے، وعلی کل ضامر، دور دراز کے علاقوں سے سواریوں پہ بیٹھیں گے۔ جب سواریاں اپنے علاقوں سے، اپنے ملکوں سے چلیں گی، سواریاں بڑی صحت مند، سواریاں بڑی فربہ موٹی تازی ہوں گی، لیکن اتنا طویل سفر کریں گی، سفر کرتے کرتے صحت مند سواریاں دبلی پتلی اور لاغر ہو جائیں گی۔ من کل فج عمیق، وہ دنیا کے آخری کونے، آخری کنارے، جہاں پہ کوئی چند اس گھر کے متوالے رہتے ہوں گے، اس گھر کے متوالے بسنے والے دور دراز علاقوں سے بے اختیار اس گھر کی طرف کھینچتے چلے آئیں گے۔ یہ میری تمہیدی باتیں ہیں۔ اس دعا میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو الفاظ منتخب فرمائے، ان الفاظ پہ ذرا غور فرمائیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، أَفْئِدَةَ النَّاسِ یہ نہیں فرمایا، بلکہ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ۔ اہل علم کی اصطلاح میں بات عرض کرتا ہوں، علماء نے فرمایا یہ من تبعیضیہ ہے۔ من تبعیضیہ کا معنی یہ ہے کہ یہ لفظ بعض کے معنی میں آتا ہے، یہ لفظ کچھ کا معنی دیتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ بعض لوگوں کے دل، کچھ لوگوں کے دل ایسے بنا دے کہ بیت اللہ کی طرف بے اختیار کھینچتے چلے آئیں۔ اس امت کے سب سے پہلے مفسر، بہت بڑے عالم، جن کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر قرآن کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، جن کو ترجمان الامت کہا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، لوگو ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے، بعض لوگوں کے دل ایسے کر دے، اگر ابراہیم یہ بعض کا لفظ نہ فرماتے اور من کا لفظ نہ فرماتے بلکہ افئدۃ الناس فرما دیتے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے،
تو ترجمان القرآن فرماتے ہیں پھر پوری دنیا جہان کے انسان بے اختیار بیت اللہ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ تو من فرمایا، تو پھر من کے نتیجے میں خوش قسمت سعادت مند روحیں اس من کے الفاظ کی وجہ سے منتخب ارواح سعادت مند اجسام بے اختیار بیت اللہ کی طرف کھینچتے چلے آتے ہیں۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر طرح کے حالات میں اللہ نے اس کوٹھے کو یہ محبوبیت عطا فرمائی۔ اور سنیں، عمرہ اور حج کی مقبولیت کی علامات میں سے کہ آپ کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، عمرہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کی مختلف علامات میں سے ایک علامت یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی حاضری اس گھر میں قبول فرما لیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس آنے کے بعد اس کے دل میں ایسی کشش، اس کے دل میں ایسی تڑپ پیدا فرما دیتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ کب اذن ہو، کب میرے مقدر کا ستارہ جگمگائے اور کب بیت اللہ میں پہنچ جاؤں۔ ایک مرتبہ گیا، واپس آیا، پھر پیاس لگی، پھر گیا، واپس آیا، آتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے، جاتا ہے، پیاس بجھا کے پھر آتا ہے، پھر پیاس لگتی ہے۔ جس شخص کے دل میں بیت اللہ کی تڑپ، اس گھر کی حاضری کا ذوق اور شوق بڑھتا جائے، سمجھ لو اللہ نے اس شخص کی اس گھر میں حاضری کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زائر اور ہر حاضر ہونے والے کو ایسی ہی حاضری نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، اب جو میں نے آیات پڑھی ہیں ذرا اس پہ توجہ فرمائیں۔ بیت اللہ کی حاضری کا شوق اور بیت اللہ کے دیدار کا شوق اللہ نے سعادت مند، خوش قسمت، خوش نصیبوں کے لیے لکھ دیا، لیکن اندازہ کیجئے وہ لوگ جن کی ولادت ہی بیت اللہ میں ہوئی، جنہوں نے ہوش سنبھالتے ہی بیت اللہ کو دیکھا، جن کے کانوں میں سب سے پہلے نغمے ہی لبیک لبیک کے آئے، اور جنہوں نے ہوش سنبھالتے ہی بیت اللہ کے طواف کیے، زیارتیں کی، صفا مروہ کی سعی کی، جو دن رات ہر آن ہر لمحہ بیت اللہ کو دیکھتے تھے، جب ان کو مجبور کر کے، بے بس کر کے بیت اللہ سے دور کر دیا گیا، سینکڑوں میل دور جا بسے، ہجرت کے کٹھن مرحلوں سے گزرے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، 1 سال گزرا، دوسرا سال، تیسرا سال، 5-6 سال گزر گئے، بیت اللہ سے جدا ہوئے، فراق میں، ہجر میں 5-6 سال گزر گئے۔ کبھی کبھی آقا کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ بیت اللہ میں کب حاضری ہوگی؟ یا رسول اللہ کب طواف سے مشرف ہوں گے؟ کب صفا مروہ کی سعی کے لطف اٹھائیں گے؟ یہ دیوانے، مستانے گاہے بگاہے اس تڑپ، اس آرزو کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ بالآخر جب 5-6 سال کا عرصہ گزرا، بیت اللہ کی حاضری کا شوق، جذبہ، ولولہ انتہا کو پہنچ گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح اپنا عظیم خواب بیان فرما کے ان کے تڑپ اور جذبے کو شعلہ عطا فرما دیا۔ فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا ہوں، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا ہوں، اور بیت اللہ میں داخل ہو کے ہم میں سے کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، احرام کی حالت ہے، احرام باندھے ہوئے کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، کوئی اپنا حلق کروا رہا ہے، کوئی قصر کروا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ، آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو بیت اللہ کے حقیقی متوالے تھے، بیت اللہ کے حقیقی دیوانے تھے، اور جن کی پرورش، جن کی آنکھیں ہی بیت اللہ کی زیارت میں کھلی تھیں، اور جو 5-6 سال سے بیت اللہ کے فراق میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، جب انہوں نے اپنے آقا کی زبان اقدس سے یہ خواب سنا، اور پتہ ہے کہ آقا کا خواب عام خواب نہیں ہے، 100% خواب حق اور سچ ہے، جو کچھ آقا نے دیکھا سچا ہو کے رہے گا۔ اس خواب کو سن کے ان کا جذبہ، ان کا شوق کس عروج پہ، کس بلندی پہ پہنچا ہوگا۔ فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیاری کیجئے، ہم چلتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، بیت اللہ کے دیدار کے لیے چلتے ہیں۔ آقا جلدی چلیے، آپ کا خواب بھی ہے اور ہماری تڑپ اور ہمارا جذبہ اور شوق بھی ہے، چلتے ہیں بیت اللہ کے دیدار کے لیے، عمرہ کے لیے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں عام اعلان فرما دیا، پورے مدینہ میں ہلچل مچ گئی، اور صحابہ کرام بے اختیار بیت اللہ کی یاد میں اور بیت اللہ کے ذوق اور شوق میں سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور سنیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، منافقین کہنے لگے بیت اللہ میں جا رہے ہو، پتہ ہے وہاں کون لوگ ہیں جن کے بدر میں تم نے 70 اعزہ اقربا قتل کر دیے؟ مکہ میں تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم میدان احد میں ٹکرائے ہو، مکہ میں تو وہ لوگ بس رہے ہیں، خندق میں جن کے ساتھ تمہاری لڑائیاں ہوئیں اور 5-6 سال ہو گئے ان کے ساتھ لڑتے ہوئے، جنگیں کرتے ہوئے، ان کے گھروں میں جا رہے ہو۔ اور منافقین کہنے لگے کہ محمد، کہتے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، سیدھے سادے لوگوں کو دشمن کے منہ میں لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ جتنے جانے والے ہیں کوئی زندہ بچ کے نہیں آئے گا۔ اور سنیے، بظاہر حالات بھی ایسے ہی تھے، حالات ایسے ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، 1400-1500 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے احرام باندھا، ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھا، ذوالقعدہ کی 1 تاریخ تھی، آپ نے قربانی کے جانور، وہ قربانی کے جانور جو بیت اللہ میں جا کے ذبح کرنے تھے تقرب الہیہ کے لیے، ورنہ عمرے میں قربانی نہیں ہے، بیت اللہ میں جانور ذبح کرنے ہیں قرب خداوندی کے لیے، رضا الہیہ کے لیے، جانور قربانی کے ساتھ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، ذوالحلیفہ سے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں آپ چلے۔ لیکن آپ نے حکمت عملی یہ کی کہ ذوالحلیفہ سے جو ہی روانہ ہوئے، ایک صحابی کو جو انتہائی سرعت کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے تھے، ان کو ہدایات دی کہ جاؤ جا کے اہل مکہ کی کوئی
جاسوسی کرو، ان کے حال احوال معلوم کرو۔ یہ بشر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشر بن سفیان چلتے ہیں، اور چلتے چلتے ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے کرتے مکہ مکرمہ انتہائی رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ پہنچ گئے۔ مکہ کا جب جائزہ لیا، اہل مکہ کی باتیں سنی کہ مکہ والوں کو پتہ چل گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پورے مکہ میں جنگ کی تیاریاں، پورے مکہ میں عصبیت اور جاہلیت کے نعرے، اور پورے مکہ میں اسلحہ لہرانے لگا، اور مکہ والوں نے اعلان کر دیا کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، کسی صورت مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے عسفان کے مقام پہ پہنچے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیانی علاقہ ہے۔ مکہ کا فاصلہ وہاں سے تھوڑا رہ جاتا ہے۔ اس صحابی نے آ کے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں کے عزم اور ارادے تو یہ ہیں، مکہ والوں نے وعدے معاہدے کیے ہیں، ہم کسی صورت مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے مجلس مشاورت منعقد فرمائی، صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو لڑنے کے لیے تھوڑا جا رہی ہیں، ہم جنگ کے لیے تھوڑا جا رہی ہیں، نہ ہمارا قتال کا ارادہ ہے، نہ کوئی حملے کا ارادہ ہے، نہ مکہ شہر پہ قبضے کا ارادہ ہے، ہم تو محض زیارت بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم زیارت بیت اللہ کے لیے جائیں گے، ہر حال میں جائیں گے، آپ کے ہاتھ پہ وعدہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں کہ زیارت بیت اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اس مقصد میں جو حائل ہوگا، لڑنا پڑا لڑیں گے، مرنا پڑا مریں گے، لیکن بیت اللہ کی زیارت کر کے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا فسیروا علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ دوسری اطلاع یہ ملی، اب سنتے جائیں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اطلاع یہ ملی کہ مکہ کا بڑا نامور شاہ سوار اور مکہ کا بڑا نامور جنگجو خالد بن ولید 200 آدمیوں کا لشکر لے کے بالکل مکہ مکرمہ کے راستے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے کہ مسلمان یہاں سے کیسے گزریں گے، ہم گزرنے نہیں دیں گے۔ جب آپ کو اطلاع ملی، اس سلو جو پیغمبر نے، اس امن کے بانی، امن کے منبع اور محور پیغمبر نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا آس پاس پتہ کرو، جو قبائل آس پاس رہتے ہیں ان سے کوئی ایسا راستہ معلوم کرو جو عام راستے سے ہٹ کے ہو، غیر معروف راستہ جس پہ عام گزرگاہ نہ ہو، عام آنا جانا نہ ہو۔ پتہ کیا گیا، ایک شخص کو ساتھ لیا گیا، انتہائی دشوار گزار راستہ، گھاٹیاں، بڑے سخت پہاڑ، پتھریلے پہاڑوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کے چڑھے، پہاڑوں کا سفر کیا، دشوار گزار راستے طے کیے تاکہ کسی صورت میں قریش کے ساتھ جنگ سے بھی بچیں اور کسی صورت میں بیت اللہ میں پہنچ جائیں۔ وہ جو خالد بن ولید 200 کا لشکر لے کے راستے میں بیٹھا تھا، بیٹھا رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشوار گزار پہاڑی راستوں کو طے کرتے کرتے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ اور یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم میں ہے اور کچھ حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیمے لگائے وہ حدود حرم سے باہر تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی حدود سے اٹھتے اور حدود حرم میں آ کے نماز پڑھاتے، حدود حرم میں نماز ادا فرماتے۔ اسی عمل سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ پورے کا پورا حدود حرم 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، وہ خاص حرم کی عمارت ہو یا حدود حرم ہو، وہاں نماز پڑھنا، پوری حدود حرم میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ اسی عمل سے محدثین نے، فقہاء نے مسئلہ نکالا۔ تو آپ
حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھ گئے۔ پتہ چل گیا کہ کسی صورت میں قریشی مکہ والے ہمیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے اپنے نمائندوں کو، قاصدوں کو بھیجنا شروع کیا۔ پہلے ایک صحابی کو بھیجا، وہ صحابی گئے مکہ مکرمہ میں مکہ والوں سے بات کرنے۔ مکہ والے اتنے بکھرے ہوئے تھے اور وہ قریشی اتنی ضد میں آئے ہوئے تھے، فوراً اس صحابی کے اونٹ پہ حملہ کیا، صحابی کا اونٹ قتل کر دیا اور صحابی کے پیچھے بھاگے حملہ کرنے کے لیے۔ وہ صحابی جان بچا کے بھاگے، آ کے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے مکہ والے تو میرے ساتھ پیش آئے، میرے اونٹ کو قتل کر دیا، مجھے قتل کرنے کے درپے ہوئے، جان بچا کے آیا ہوں، پھر بھی آپ اشتعال میں نہیں آئے۔ لیکن اس موقع پہ کچھ ایسے سمجھدار لوگ موجود تھے جو اگرچہ اس وقت کافر تھے، انہوں نے صاف صاف کہا مکہ والوں سے، مکہ والوں، ایک بدیل تھا، سردار تھا اہل مکہ کا، قریش کا سردار تھا، اس بدیل نے کہا، عروہ بن مسعود نے کہا اور کچھ سرداروں نے کہا کہ قریشیو، ہم نے تمہارا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ تم لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو، وہ تو اللہ کے بندے قربانی کا اونٹ ساتھ لے کے آئے ہیں، وہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہماری دیانتدارانہ رائے یہ ہے کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو آنے دو اللہ کے گھر میں، آ کے اللہ کے گھر کا وہ طواف کریں، زیارت کریں، واپس چلے جائیں گے۔ لیکن جو ضدی تھے، جو اکڑ تھے، جو سمجھتے تھے کہ بیت اللہ میں ہماری مرضی کے بغیر کیوں کوئی داخل ہو، ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم بیت اللہ کے مالک ہیں، ہم بیت اللہ پہ تصرف رکھنے والے ہیں، ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے، وہ اس بات پہ ڈٹ گئے کہ ہم مسلمانوں کو کس صورت بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ گفت و شنید ہوتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے تقدس کا خیال رکھا، اس حرم میں خون نہ بہے، اس حرم میں قتل و قتال نہ ہو، اور حرم میں بیت اللہ کے پڑوس میں اور بیت اللہ کے جوار میں جانیں نہ جائیں۔ معاہدہ شروع ہوا، گفتگو شروع ہوئی۔ مختصراً یہ ہے، اس معاہدہ میں یہ بات طے پائی کہ مسلمان اس سال بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اس سال بیت اللہ میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اور سنیے، اس گفت و شنید میں، آنے جانے میں، معاہدہ میں اور اس حدیبیہ کے قیام میں مورخین نے لکھا تقریباً 20 دن گزر گئے۔ 20 دن اسی حالت میں گزرے، احرام باندھا ہوا ہے اور تھوڑی سی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ عروہ بن مسعود آیا ہے، بڑا اچھا خیالات لے کے گیا ہے، شاید اس کی وجہ سے ہم بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔ یہ بدیل آیا ہے، شاید اس کی وجہ سے بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔ ہاں اب عثمان غنی گئے ہیں، شاید عثمان غنی کے جانے سے حالات ایسے آ جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے عثمان جب گئے، سفیر بن کے گئے، عثمان قربان جاؤں آپ کی محبت پہ، قربان جاؤں آپ کی فداکاری پہ اور جان نچھاوری پہ۔ جب گئے بیت اللہ میں، مکہ میں، اہل مکہ کہنے لگے عثمان تم تو آ ہی گئے ہو، تم نے احرام باندھا ہوا ہے، آؤ تم جا کے بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، حلق کروا کے حلال ہو جاؤ۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے میرے نبی کو، مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکا ہوا ہے؟ میں تنے تنہا بیت اللہ کا طواف کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک میرے محبوب، میرے ساتھی نہیں آتے بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ اور جب عثمان غنی گئے تھے نا تو صحابہ نے کہا طوبی لعثمان، واہ واہ عثمان تیری قسمت کے کیا کہنے، ابھی عثمان تو کتنا خوش قسمت ہے، جا رہا ہے مکہ میں جا کے طواف کرے گا، مکہ میں جا رہا ہے عثمان، دیکھو صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، اوہو شاید عثمان بال کٹوا رہا ہوگا۔ یہ صحابہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے امید نہیں کہ عثمان میرے بغیر طواف کرے گا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ عثمان غنی تشریف لے آئے، پھر آپ نے معاہدے کے بعد سارا کا سارا معاہدہ جو لکھا گیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا چلو صحابہ احرام کھول دو، یہیں پہ احرام کھول دو اور یہیں پہ قربانیاں کرو اور حلق کروا دو، بس تمہارا عمرہ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ جب یہ اعلان کیا گیا
صحیح احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام پہ ایسی مایوسی اور ایسی حسرت طاری ہوئی کہ صحابہ کرام ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھو، اٹھ کے اپنی قربانیاں ذبح کرو، اٹھو اپنے بال حلق کرواؤ، کوئی نہ اٹھا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی قربانی کے جانور ذبح کرو، حلق کرواؤ، بال کٹواؤ، احرام کھول دو، کوئی نہ اٹھا۔ تیسری مرتبہ آپ نے یہی کہا، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ کیوں؟ وہ مایوسی، حسرت، غم، پریشانی کا ایسا اثر تھا اور یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام ہوش و حواس سے ایسے بیگانہ ہوئے، پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ایسی مایوسی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سیدہ ام سلمہ زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ فرمایا ام سلمہ، صحابہ کی حالت تو یہ ہو گئی ہے، بیت اللہ سے روکے جانے کا صدمہ اور غم یہ ہے۔ تو ام سلمہ نے کیا مشورہ دیا؟ اللہ کے نبی، اس وقت جو کیفیت ان کی ہے، ان بیت اللہ کے دیوانوں کی، مستانوں کی جو کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں، ایسی مایوسی پریشانی ہے، آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ خود باہر تشریف لے جائیں، حجام کو بلائیں اور اپنے بال مبارک کٹوا دیں، احرام کھول دیں، اپنی قربانی کریں۔ اللہ کے نبی آپ خود یہ کریں۔ اتنی صائب رائے تھی، بہترین مشورہ تھا۔ حضور تشریف لائے، آپ نے قربانی کی، بال مبارک کٹوائے، احرام کھول دیا۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھ کے احرام کھولا، قربانیاں کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہم قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں یا اپنے کسی بھائی کی گردن پہ تلوار چلا کے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت صدمہ اور غم یہ تھا، قریب تھا، ہمیں خطرہ یہ تھا کہ ہم جذبات میں اور ایسی حسرت میں، ایسی ندامت میں حرکت نہ کر بیٹھیں، کسی بھائی کے گلے پہ چھری نہ چلا دیں، اس کو ذبح نہ کر دیں، ایسی مایوسی تھی۔ صحابہ کرام واپس چلے۔ جب واپس چلے، راستے میں اللہ نے خوشخبری سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرما دی ہے۔ اور صحابہ کرام کو تسلیاں ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتم مغفور اللہ، تم سب کے سب بخشائے ہو۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے حبیب جن دیوانوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے ڈرتے ڈرتے کہا ابوبکر سے، ابوبکر، اللہ کے نبی نے تو خواب دیکھا تھا، پتہ ہے نا خواب دیکھا تھا؟ تو فرمایا خواب تو دیکھا تھا۔ عرض کرنے لگے ابوبکر پھر خواب دیکھا تھا، وہ خواب تو پورا نہیں ہوا، ہم تو ایسے ہی راستے ہی سے واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا ابوبکر، عمر یہ تو بتاؤ خواب تو دیکھا تھا، کیا خواب میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ وقت کا تعین کیا گیا تھا، سال کا تعین کیا گیا تھا؟ نہیں ابوبکر سال کا تعین نہیں تھا۔ تو فرمایا عمر اطمینان رکھو، اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہو کے رہے گا، وہ یقیناً پورا ہو کے رہے گا۔ اور چند سالوں بعد ہی اللہ نے پھر وہ خواب پورا دکھایا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ تو یہ وہ موقع تھا جب قریش نے، مکہ والوں نے مکہ پہ ظالمانہ قبضہ کرتے ہوئے 1400 صحابہ کو، 1500 صحابہ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا، لیکن اللہ نے صحابہ کی اس قربانی کو پھر اسلام کے پھیلنے کا، فتوحات کے پھیلنے کا وہ ذریعہ بنایا۔ جو بیت اللہ سے روکنے والے تھے، کل کو وہی آقا کے قدموں میں آئے، آپ کے غلام آ کے بن گئے۔ وہ سہیل بھی مسلمان ہو گئے، عروہ بن مسعود بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ جو بڑے بڑے سردار روکنے والے تھے، کل کو وہی بیت اللہ میں داخل کروانے والے بن گئے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بیت اللہ کی محبت، بیت اللہ کی حاضری، قبولیت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے۔